اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج ہم جس موضوع کے متعلق گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ انتہائی دلچسپی کا حامل ہے۔ آپ نے اس موضوع کے متعلق پہلے بھی کئی روایات اور واقعات سن رکھے ہوں گے، لیکن آج میں آپ کو ایک انتہائی مستند دلیل کے ساتھ اس موضوع کے بارے میں بتاؤں گا۔ محترم سامعین، آج کا ہمارا موضوع دجال کے متعلق ہے۔ دجال کے متعلق میں آپ کو آج ایسی حدیث پیش کروں گا جو آپ نے شاید ہی پہلے کبھی سنی ہو۔ یہ ایک ایسی حدیث ہے جس میں دجال کی ابتدا سے لے کر انتہا تک کے تمام واقعات کو بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ امام مسلم نے 2 سندوں کے ساتھ اس روایت کو نقل کیا ہے۔ ایک سند میں حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صبح دجال کا ذکر کیا۔ آپ علیہ السلام مختلف وقتوں میں دجال کے فتنے کے متعلق ہمیں بتاتے رہتے تھے، اور آپ نے اس کے فتنے کو کبھی کم اور کبھی بہت زیادہ بیان کیا، حتیٰ کہ ہم نے یہ گمان کیا کہ وہ کھجوروں کے کسی جھنڈ میں ہیں۔ جب ہم شام کے وقت آپ علیہ السلام کے پاس گئے تو آپ نے ہمارے تاثرات اور ہماری فکر مندی کو بھاپ لیا، اور آپ نے ہمارے عرض کرنے پر دجال کے متعلق ہمیں بتایا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال کے علاوہ دوسرے فتنوں سے مجھے زیادہ خوف ہے۔ دجال اگر میری موجودگی میں نکلا تو تمہارے بجائے میں اس سے مقابلہ کروں گا، اور اگر میری غیر موجودگی میں دجال نکلا تو ہر شخص خود مقابلہ کرے گا، اور ہر مسلمان پر اللہ نگہبان ہے۔ دجال نوجوان اور گھنگریالے بالوں والا ہوگا، اس کی آنکھ پھولی ہوئی ہوگی۔ میں اس کو عبد العزیٰ بن قطن کے مشابہ قرار دیتا ہوں۔ تم میں سے جو شخص اس کو پائے وہ اس کے سامنے سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں پڑھے، بلا شبہ شام اور عراق کے درمیان سے اس کا خروج ہوگا، وہ اپنے دائیں بائیں فساد پھیلائے گا۔ اے اللہ کے بندو، ثابت قدم رہنا۔ ہم نے کہا، یا رسول اللہ، وہ زمین میں کب تک رہے گا؟ آپ نے فرمایا، 40 دن تک۔ ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا، ایک دن 1 ماہ کے برابر، اور ایک دن 1 ہفتے کے برابر، اور باقی ایام تمہارے عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، جو دن 1 سال کی طرح ہوگا، کیا اس میں ہمیں 1 دن کی نماز پڑھنا کافی ہوگا؟ آپ نے فرمایا، نہیں، تم اس کے لیے 1 سال کی نمازوں کا اندازہ کر لینا۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ زمین پر کس قدر تیز چلے گا؟ آپ نے فرمایا، اس بارش کی طرح جس کو پیچھے سے ہوا دھکیل رہی ہو۔ وہ ایک قوم کے پاس جا کر ان کو ایمان کی دعوت دے گا، وہ اس پر ایمان لے آئیں گے اور اس کی دعوت قبول کر لیں گے۔ وہ آسمان کو حکم دے گا تو وہ پانی برسائے گا، اور زمین کو حکم دے گا تو وہ سبزہ اگائے گا۔ ان کے یعنی دجال پر ایمان لانے والوں کے جانور شام کو آئیں گے تو ان کے کوہان پہلے سے لمبے، تھن بڑے اور کونکیں دراز ہوں گی۔ پھر وہ دوسری قوم کے پاس جا کر ان کو دعوت دے گا، وہ اس کی دعوت کو مسترد کر دیں گے۔ وہ ان کے پاس سے لوٹ جائے گا اور ان پر قحط اور خشک سالی آئے گی۔ ان کے پاس ان کے مالوں میں سے کچھ نہیں رہے گا۔ پھر وہ ایک بنجر زمین کے پاس سے گزرے گا اور زمین سے کہے گا کہ اپنے خزانے نکال دو، تو وہ زمین کے خزانے اس کے پاس ایسے آئیں گے جیسے شہد کی مکھیاں اپنے سرداروں کے پاس جاتی ہیں۔ پھر وہ ایک جوان کو اپنے پاس بلائے گا اور تلوار مار کر اس کے 2 ٹکڑے کر دے گا، جیسے نشانے پر کوئی چیز لگتی ہے۔ پھر وہ اس کو بلائے گا تو وہ زندہ ہو کر دمکتے ہوئے چہرے کے ساتھ ہنستا ہوا آئے گا۔ دجال کے اسی معمول کے دوران اللہ تعالی حضرت مسیح ابن مریم کو بھیجے گا۔ وہ دمشق کے مشرق میں سفید مینار کے پاس 2 زرد رنگ کے حلے پہنے 2 فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے نازل ہوں گے۔ جب حضرت عیسیٰ اپنا سر جھکائیں گے تو پسینے کے قطرے گریں گے، اور جب سر اٹھائیں گے تو موتیوں کی طرح قطرے گریں گے۔ جس کافر تک بھی ان کی خوشبو پہنچے گی اس کا زندہ رہنا ممکن نہ ہوگا، اور ان کی خوشبو منتہائے نظر تک پہنچے گی۔
وہ دجال کو تلاش کریں گے، حتیٰ کہ باب اللد پر اس کو موجود پا کر قتل کر دیں گے۔ پھر حضرت مسیح ابن مریم کے پاس ایک ایسی قوم آئے گی جس کو اللہ تعالیٰ نے دجال سے محفوظ رکھا تھا۔ وہ ان کے چہروں پر دست شفقت پھیریں گے اور انہیں جنت میں ان کے درجات کی خبریں دیں گے۔ محترم سامعین، دجال کے بارے میں مزید کون سی روایات ہیں جو احادیث میں اور علماء کے اقوال میں موجود ہیں، اور کیا دجال کا قرآن میں ذکر ہے؟ دجال کا ایک دن ایک سال کی برابر کس طرح طویل ہوگا؟ یہ سب اور دجال کے بارے میں مزید اہم معلومات ہماری اگلی ویڈیو میں سماعت فرمائیں۔